نہ ہو. وہاں شراب پینا، زنا کرنا، چوری کرنا، سود کھانا عام تھا. جھوٹ، چغلی، غیبت، عورتوں پر ظلم و زیادتی عام تھی. غرض کی ہر طرح کی برائی اور معصیت رائج تھی، اور جہالت ہی جہالت تھی، اور اللہ کی نافرمانی ہی نافرمانی تھی. اس ماحول میں رہنے والی انسانیت کے لیے سب سے پہلا پیغام اور عالم انسانیت کو راہ راست اور عبادت الہی کی طرف متوجہ کرنے والی اول ہدایت اور پہلی جو وحی تھی وہ علم الہی سے متعلق تھی. اولی مرحلہ میں اللہ نے یہ نہیں حکم دیا کہ شراب مت پیو، جوا مت کھیلو، چوری مت کرو، ظلم مت کرو، بلکہ حکم دیا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے. علماء مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر طرح کی برائی سے بچنے کے لیے علم کو رہنما بنانا ضروری ہے. جب انسان کے اندر علم آتا ہے تو وہ اپنے روزمرہ کے کاموں کی اچھائی اور برائی کا شعور ہو جاتا ہے. پھر وہ اپنے آپ کو برے کاموں سے بچا کر خدا کو ناراض کرنے سے بچ جاتا ہے اور اچھے اعمال انجام دے کر اپنے رب کو اپنے سے منوا لیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے علم الہی اور علم قرآن کو اپنے گلے سے لگایا تو اللہ نے انہیں رہبر انسانیت بنا دیا. کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، کیا بات تھی کہ نہ لڑتے تھے وہ قیصر کسریٰ سے، کیا بات تھی کہ نہ لڑتے تھے وہ قیصر کسریٰ سے. چند وہ لوگ اونٹوں کے چرانے والے جن کو ہوتا تھا کافور پہ نمک کا دھوکا، جن کو ہوتا تھا کافور پہ نمک کا دھوکا، وہ ہو گئے دنیا کی تقدیر بدلنے والے. حضرات، آج ہمارے سیمانچل کے علاقے میں عورتوں کے اندر جو بددینی اور جہالت پھیلی ہوئی ہے، اس علاقے کی عورتیں علم دین و علم الہی سے جو کوسوں دور ہے، دین سے غافل ہو کر زندگی گزار رہی ہے اور حالات حاضرہ سے بے خبر ہو کر جی رہی ہے. اس جامعہ مہانی للبنات بندرک کے قیام کا مقصد روز اول ہی سے یہی ہے کہ عورتوں کی لادینیت اور جہالت کو دور کیا جائے اور ان کو خدا سے قریب کیا جائے. اس کی صورت میں ہے کہ ہم بچوں کو علم دین سکھایا جاتا ہے اور قرآن و حدیث کی تعلیم و تربیت دی جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ و پیراستہ کیا جاتا ہے تاکہ بچے ان تعلیم و تربیت سیکھ کر اپنے علاقے میں جا کر علاقائی عورتوں میں علم دین کو پھیلائے اور جہالت و لادینیت کو دور کرے اور حالات سے لڑنے کے لیے ان کے اندر قوت و صلاحیت کو پیدا کرے. یاد رکھیے، ہمارے علاقے میں جو برائیاں اور بیماریاں پھیلی ہوئی ہے، اس سے اپنے علاقوں کو صحت یاب اور ہدایت یافتہ علاقہ بنانے کی واحد صورت علم ہے جو اس جامعہ میں کما حقوں سکھایا اور پڑھایا جاتا ہے. بس آخر میں اس شعر کے ساتھ رخصت ہونا چاہتی ہوں. مسلمانوں اٹھو قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ، مسلمانوں اٹھو قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ، جہاں بے اما کو عافیت کی راز سمجھاؤ. زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا. وما علینا الا البلاغ. السلام